تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، یہ ماہ مبارک جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے اور عشاق مصطفیٰ نبی کے غلام محبت والے اس کو ربیع النور کا نام دیتے ہیں کہ نور کی بہار، ربیع کا معنی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ یہ مہینہ جاری و ساری ہے اور جگہ جگہ، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، گھر گھر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں نبی کے غلام بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ، بڑی وارفتگی کے ساتھ اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے جلسوں کی صورت میں، محافل کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں، کانفرنسز کی صورت میں، سیمینارز کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس حسین موقع پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عشاق مصطفیٰ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب نوجوانوں کی محنتوں کو، تنظیم کے جو ہمارے ساتھی دن رات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو احباب ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا کسی بھی صورت میں میلاد النبی کے اس پروگرام میں کسی بھی انداز سے شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کے رحمت کے خزانوں سے رحمت کا حصہ وافر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جب مصطفیٰ کریم جس معاشرے میں جلوہ گر ہوئے، سارے جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ گیا گزرا تھا، سارے جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ انسانیت سے دور تھا، سارے جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ اخلاقیات سے بے بہرا تھا۔ اخلاقیات وہاں کیا ہوں گی جب ایک سگا باپ اپنی بچی کو چیختے چلاتے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایسے میں کملی والے نے اپنی نبوت کا جب اعلان فرمایا تو مکے کے لوگ آ گئے، انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جس نبوت کا اعلان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرات محترم، بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے۔ میرے نبی نے کافروں کو یہ نہیں کہا کہ میں اپنی نبوت کی صداقت میں تم کہو تو چاند دو ٹکڑے کر دوں گا، میں سورج پلٹا دوں گا، میں اشارہ کروں گا درختوں کو چلا دوں گا، میں اشارہ کروں گا گو میرا نام لے گی، کلمہ پڑھے گی اور میرا کلمہ پڑھ کے گو جو ہے فصیح عربی بولے گی۔ حالانکہ یہ سارے کام میرے نبی نے عملی طور پر کروائے بھی، کیے بھی سارے، لیکن جب کفار مکہ نے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جب نبوت کی دلیل مانگی تو نبوت کی دلیل اور صداقت کے طور پہ میرے نبی نے ان تمام واقعات میں سے کوئی واقعہ ان کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ ایک تاریخ ساز جملہ بولا۔ وہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں کس نبی کا غلام ہوں، میں کس پیغمبر کا امتی ہوں۔ میرے نبی نے وہ تاریخ ساز جملہ بولا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ جب کفار مکہ نے کہا کہ تم نبوت کا اعلان کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہاری نبوت کی صداقت کی؟ میرے نبی نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں چاند ٹکڑے کر دوں گا، میں سورج
سورج پلٹا دوں گا، میں پتھروں کو زبان دے دوں گا، پتھر مجھ پہ درود پڑھیں گے، میں اشارہ کروں گا جانور بولیں گے، میں اشارہ کروں گا درخت چلیں گے۔ حالانکہ یہ سارے کام میرے نبی نے کیے، لیکن جب انہوں نے دلیل مانگی نبوت کی صداقت کی، اس وقت جواب میں میرے نبی نے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی بیان نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ بیان فرمایا حضور نبی کریم نے۔ حضرات محترم، لطف آتا ہے وہ جملہ پڑھتے ہوئے، لطف آتا ہے وہ جملہ سناتے ہوئے۔ میرے نبی نے ان تمام سوالوں کے جواب میں ایک جملہ بولا، حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اے مکے والوں میں باہر سے نہیں آیا، تم میں پیدا ہوا ہوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے۔ میری پچھلی زندگی پہ نظر ڈالو، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، میری گفتگو کا انداز دیکھو، میری گفتگو اور بولنے کی رفتار دیکھو، میرا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا دیکھو، میرے اخلاقیات کو دیکھو۔ کیا میری زندگی دیکھ کر ابھی بھی تمہیں یقین نہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنا سچا رسول بنایا ہے؟ حضرات محترم، یہ جملہ بولنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ زبان سے ہر کوئی چودھری بنا پھرتا ہے، زبان سے ہر کوئی بڑا نواب ہے، اپنی زبان سے ہر کوئی بڑا کوئی سمجھتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پھر دوستوں کے سامنے نہیں بلکہ جانی دشمنوں کے سامنے، جانی دشمنوں کے سامنے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ رکھ دینا کہ اے لوگو میری جان کے دشمن ہو لیکن میری زندگی کو دیکھو۔ حضرات محترم، انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا نبی ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں تیرے جیسا سچا کوئی نہیں۔ یا نبی ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں تیرے جیسے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں۔ ہم نبی مانے یا نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں تیرے جیسا دیانتدار کوئی نہیں۔ حضرات محترم، میں یہ کہوں گا کہ میرے نبی نے رب کو منانے سے پہلے اپنی ذات کو منایا۔ انہوں نے مانا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسین و عدا کی قسم۔ حضرات محترم، ان دنوں میں کچھ لوگوں کو سیرت کا بخار چڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگ تو لٹل نالج والے یہ ان محافل میں علماء کا بیان کرنا، نعت خانوں کی نعت پڑھنا فضول سمجھتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ نعت خانی نہ ہوتی، حضور نبی کریم کی تعریف اگر فضول ہوتی، میرے نبی کا درباری نعت خان حسان ابن ثابت حضور کے سامنے نعتیں نہ پڑھتا، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے قصیدے نہ پڑھتے۔ حضرات محترم، ذرا 14 صدیوں میں پیچھے نظر تو ڈالو، میرے نبی کے ثنا خانوں میں کتنی معتبر ہستیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ حسان ابن ثابت نظر آئیں گے، حضرت جبریل نظر آئیں گے، بلکہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ قرآن صرف اعمال پہ ابھارنے والا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جہاں یہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہاں یہ بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ارے سوال ہو سکتا ہے رب کی ذات پہ کہ یا اللہ یہ زندگی گزارنے کا دستور ہے تیری کتاب، اس تیری کتاب میں صرف اوامر ہونے چاہیے یا نواہی ہونے چاہیے کہ یہ کام کرو، ان کاموں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور ان کاموں سے تمہیں روکا جاتا ہے، یا اللہ یہ درمیان میں کیا؟ کبھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی فرمایا یا ایُّہَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں اوامر و نواہی ہیں، تبلیغ ہے، تبلیغ، کچھ ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں صرف تبلیغ ہو، اگر قرآن میں تبلیغ ہے، صرف تبلیغ ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اگر قرآن میں صرف تبلیغ ہے تو پھر یہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرات محترم اگر قرآن میں صرف تبلیغ ہے تو پھر یہ کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر قرآن میں صرف تبلیغ ہے، صرف تقریر ہے، صرف واعظ ہے، صرف نصیحت ہے، تو حضرات محترم پھر یہ کیا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ حضرات محترم پھر یہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ۔ سونا سونا تیرے مکھڑے کی قسم لَأَمْرُكَ، سونے رب العالمین تیری زندگی کے لمحے لمحے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ پھر کیا ہے یا ایھا المزمل، پھر یہ کیا ہے یا ایھا المدثر، بلکہ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پایاں۔ یہ سارا قرآن مجید حضرات محترم کبھی یہ کہتا ہے نماز پڑھو، کبھی یہ کہتا ہے حج کرو، کبھی یہ کہتا ہے عمرہ کرو، کبھی قرآن یہ کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، کبھی یہ کہتا ہے یتیموں کا حق نہ کھاؤ، کبھی یہ کہتا ہے اے میرے محبوب تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم، کبھی یہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی یہ کہتا ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آگے وَسِرَاجًا، اللہ اپنے نبی کو سراج منیر کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم جس مولوی کو صرف نمازوں کی آیتیں یاد ہوں، سمجھو دل میں کوئی بیماری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ سیرت کا بخار چڑھتا ہے، یہ 11 مہینے چڑھائے رکھو، بے شک 11 مہینے سیرت بیان کرو، 12واں مہینہ ربیع الاول کا میرے نبی کی عظمتوں کو بیان کرو۔ سارا قرآن بڑا پڑا ہے میرے نبی کی نعت کی صورت میں، اور سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ منایا میلاد جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ نبی کا میلاد منانا، نبی کے میلاد پہ نعت شریف پڑھنا، نبی کے میلاد پہ حضور کی عظمت پر خطاب کرنا، تقریر کرنا، حضرات محترم یہ فضول نہیں بلکہ یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جان ہے۔ کیوں؟ اگر حب مصطفیٰ نہ ہو عبادت کوئی بھی رب قبول نہیں کرے گا۔ لیکن میلاد مصطفیٰ کی محفل مناؤ، ضرور مناؤ، اس میں میرے نبی کی سیرت بیان کرو۔ کیا ہوگا؟ ایک تیر سے دو شکار، نبی کا میلاد بھی ہو رہا ہوگا، حضور کے اخلاق بھی ہو رہے ہوں گے، نبی کا میلاد بھی ہو رہا ہوگا، نبی کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو بھی سامنے آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے جناب ساری رات لوگوں کو بٹھا کے بلا مقصد بٹھایا، 8 بجے محفل شروع ہوئی، 1-1:30 بجے دعا ہوئی، آج جو رات گزری ہے ساری رات بیٹھے رہے، وہاں سے نکلا کیا؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کیا نکلا۔ حضرات محترم میلاد مصطفیٰ کی محفل ضرور مناؤ، 1.5 گھنٹہ سے اوپر محفل نہ ہو، تلاوت سے لے کے دعا تک، اور اس میں ایسے عالم دین کو دعوت دو جو ٹپے سنانے والا نہ ہو، بلکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے رکھ کے لوگوں کو عمل کی طرف ابھارنے والا ہو۔ حضرات محترم یہ کہہ دینا کہ یہ میلاد منانا فضول ہے، وہ بندہ کہے گا جس کو کوئی نہ کوئی اس سے گناہ سرزد ہویا ہے اور اس گناہ کا ثمر رب اسے دے رہا ہے۔
کہ وہ حضور کی محافل سے عشاق مصطفیٰ کو متنفر کر رہا ہے، نبی کی نعت سننے یا پڑھنے سے عشاق مصطفیٰ کو دور بھگا رہا ہے، اس سے کوئی دانستہ و نادانستہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے وہ قرب مصطفیٰ جن محافل کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، ان محافل سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ ان محافل کا ہونا ضروری ہے۔ کیا کہا ان محافل کا ہونا؟ بولیے ان محافل کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب میں نے پہلے دے دیا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی قرآن کہتا ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے۔ کبھی میرے نبی کا علم غیب قرآن بیان کر رہا ہے، کبھی حضور کا اختیار بیان کر رہا ہے قرآن مجید، کبھی حضور کی زندگی کے لمحے لمحے کی قسم اٹھا رہا ہے، کبھی حضور کی کو عطا جو کیا گیا وہ بیان کر رہا ہے، کبھی میرے نبی نے اگر بکل ماری تو قرآن نے بکل کو بھی بیان فرما دیا۔ آپ بکل مارے تو میں کہتا ہوں بکلیں اتار دیں، بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ نظر آنا چاہیے، لیکن اللہ کا محبوب اگر بکل مارے تو رب کو وہ بکل بھی پیاری لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ حضرات محترم پورا قرآن بھرا ہے میرے نبی کے ذکر سے۔ قرآن میں صرف تبلیغ ہے، قرآن میں صرف نماز روزہ ہے، قرآن میں مصطفیٰ کریم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی بنا لو، حضور کی محافل بھی منعقد کرو، کیونکہ قرآن میں حضور کی شان کی آتے ہیں اور ان میں حضور کے اخلاق کو بیان کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے مشکل کام ہے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ جب مکے والوں نے کہا ہے محمد تیری نبوت کی صداقت کی دلیل، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں چاند ٹکڑے کر دوں گا، میں سورج پلٹا دوں گا، میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دوں گا، میں اشارہ کروں گا جانور بولیں گے، میں اشارہ کروں گا درخت چل کے آئیں گے۔ حالانکہ میرے نبی نے عملی طور پر یہ سارے کام کر کے دکھائے، لیکن کافروں نے جب دلیل مانگی تو میرے نبی نے دلیل کے طور پہ یہ چیزیں نہیں رکھی، ایک جملہ بتایا۔ میں عرض کر رہا ہوں میں جب جملہ پڑھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے رب نے اس مصطفیٰ کا مجھے امتی بنایا۔ میرے نبی نے جو جملہ بولا وہ جملہ یہ ہے، حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، مجھ سے نبوت کی دلیل مانگنے والوں میں نے ایک زندگی تم میں گزاری ہے، میری گزری ہوئی زندگی پہ نظر ڈال لو، تمہیں میری زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ میری نبوت کی صداقت پر دلیل عطا کرے گا۔ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں دنیا میں۔ ایک ہیں جانور فائدہ دینے والے، وہ بھوکے بھی ہوں تو نقصان نہیں دیتے۔ گائے ہے نا، گائے بھینس ہے، بکری ہے، بھوکے بھی ہوں تو بکری دوسری بکری کو نقصان نہیں دے گی، بھوکی مر جائے گی۔ گائے بھوکی بھی ہو، بھوکی مر جائے گی، دوسری گائے کو نقصان۔ یہ ہیں فائدہ دینے والے جانور۔ جانوروں کی دوسری قسم ہے درندہ صفت جانور، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، یہ چیرنے پھاڑنے والے ہیں۔ لیکن جب یہ پیٹ بھرا ہو نا شیر کا تو عام لوگ مثال دیتے ہیں کہ شیر کا پیٹ بڑا بھرا ہو تو اس کے اوپر چوہا بھی ناچنے لگ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتا، سویا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھوک نہیں، یعنی یہ اس وقت نقصان دیتے ہیں جب بھوکے ہو، جب بھوک نہ ہو تو پھر یہ نقصان دیتے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم کے جانور وہ ہے کہ چاہے پیٹ بھرا ہو چاہے بھوکے ہو، یہ نقصان ہی دیتے ہیں۔ مثلا سانپ ہے،
چاہے پیٹ بھرا ہے چاہے بھوکا ہے یہ ڈنگ ہی مارے گا. بچھو ہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو, کسی کو ڈنگنے میں, کسی کو ڈنگ مارنے میں, کسی کو تکلیف دینے میں اس کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو, اس کی فطرت ہے ڈنگ مارنا, یہ ڈنگ مارتا ہے. یہ ہیں نقصان دینے والے جانور. اب انسان ہے اعلیٰ. فرمایا جس انسان میں اخلاق نہ ہوں وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے, بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. حضرات محترم, میرے پیغمبر نے جو کلمہ پڑھا کے امتی تیار کرنے کی کوشش فرمائی نا, حضور کو جو مطلوب مومن ہے وہ ایسا مومن ہے جو بے ضرر ہو. کون سا مومن؟ بے ضرر مومن, جس سے کسی کو تکلیف ہے. ہماری تو فطرت ایسی ہے کہ ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو. کچھ لوگوں کی فطرت ہے ڈنگ ضرور چلاتے ہیں, ہمارا فائدہ ہو نہ ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرا فائدہ نہ بھی ہو, اگلے کا نقصان ضرور ہونا چاہیے. میری عزت بنے یا نہ بنے, اگلے بندے کی پگڑی میں ضرور اچھالوں. کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے. لیکن میلاد والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ اب بکریوں کا ریوڑ ہونا تو جو ریوڑ کا مالک ہوتا ہے نا, اس سے پوچھا جائے نا تیرے ریوڑ میں سے بہترین بکری کون سی ہے, تو پرایا بندہ نہیں جانتا, وہ ریوڑ کا مالک جانتا ہے کہ میری بکریوں میں کون سی بکری قد والی ہے, دودھ دینے والی ہے, گوشت میں زیادہ ہے, عادات و اطوار میں اچھی ہے. تو ریوڑ بکریوں کا, اس کا جو چرواہا ہے, اس سے چھپی ہوئی کوئی شے نہیں. کملی والے کا امتی, میلاد والے مصطفیٰ جس کا ہم میلاد مناتے ہیں, اس نبی کے اخلاق کو بھی اپنانے کی کوشش کرے. بندہ آیا سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کی نماز ناگانا ہوئی ہو, حالانکہ نماز فرض ہے, اس کی فرضیت میں شک کوئی نہیں, ضروری ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے عمرے کیے ہوں, جس نے اتنے حج پڑھے ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کی تہجد کی نماز ناگانا ہوئی ہو. حالانکہ یہ سارے کام اچھے تو ہیں, لیکن ان کا تعلق بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. رب کرم نوازی پہ آئے تو بے پڑھے والوں کو بھی ثواب عطا کر دے, اور رب العالمین پکڑ پہ آئے تو پڑھی ہوئی بھی ضائع فرما دے. کملی والے سے جب پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ کی ساری امت میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں. بولیے جس کے. میں جناب تسبیح ہاتھ میں لے کے تسبیح گیڑتا رہوں, پڑھتا رہوں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں, دستار بھی باندھ لوں, داڑھی بھی رکھ لوں, لیکن میرا سگا بھائی میرے عمل سے تنگ ہو, میرے بچے میری زندگی سے تنگ ہوں, میرے ہمسائے میرے شر سے پناہ مانگتے ہوں. کملی والے نے فرمایا اس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی. 2 لفظ کملی والے نے بولے, فرمایا الدین النصیحہ. عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن جب مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو, دونوں کے اوپر الف لام ہے, تو پھر اصول یہ ہے کہ مبتدا خبر کے ایک ایک جز کو سمیٹے ہوتا ہے, اور خبر کا ایک ایک جز مبتدا کے ایک ایک جز کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. حضور نے 2 لفظ بولے, 2 لفظ, پورا دین سمجھایا. پڑھوں 2 لفظ, توجہ ہے.
نبی سے پوچھا جناب دین کیا ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ بولیے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ اگر آپ کو کوئی تنگ بھی کرتا ہے تو خیر خواہی کرے، آپ کو رب اجر دے گا، آپ کا صبر میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ جو جتنا جھکتا ہے رب اتنا ہی اٹھاتا ہے، اور اگر اکڑ آئے گی آپ میں تو رب میں بڑا ٹیل ہے، رب میں بڑی طاقت ہے۔ اکڑ والے کو ذلیل کرنا وہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نمرودوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ اور میں تو کوئی شے نہیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہو تو جھک جاؤ۔ اگر حضور سے پوچھا گیا، ایک بندے حضور نے قیامت کا حال پیش کیا نا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لوگ گھبرا گئے۔ ہم تو بیان کرتے بھی رہیں تو ہمارے چونکہ ضمیروں پہ اور ایمانوں پہ گرد پڑ چکی ہے، اثر نہیں ہوتا۔ جب حضور قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو صحابہ کے چہرے پیلے ہو جاتے تھے، صحابہ کے چہرے پیلے ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بچنے کا راستہ؟ یا رسول اللہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، زیادہ مال بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں۔ یا رسول اللہ کمزور ہوں، زیادہ عبادات بھی نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں قیامت کے دن بچ جاؤں، اللہ کی رحمت قیامت کے دن مجھے ملے۔ یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ بتائیے، شارٹ کٹ۔ امتحان سر پہ ہو نا تو شاگرد پہنچ جاتا ہے استاد کے پاس، گیس لا دیو، استاد جی رات میری رہ گئی، گیس لا دیو۔ وہ شاگرد، وہ صحابی رسول عرض کرتا یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ بتائیں۔ فرمایا 3 کام کر لو۔ 3 کام کتنے؟ یا رسول اللہ حکم۔ فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑ لے تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جو تعلق توڑے اس سے تعلق، حقیقت ہے تعلق جوڑنے میں لگتا کچھ نہیں، توڑنے میں تو عدالتیں بھی ہیں، خرچے بھی ہیں۔ پھر جناب فلاں دھڑا فلاں دھڑا، ایک بسال کی طرف چلا گیا، دوسرا دوسرے گروپ کی طرف چلا گیا، ٹینشنیں ہیں۔ اور تعلق جوڑنے میں خسارہ صرف انا کا ہے، انا۔ اگر انا ٹوٹ گئی تو بندہ جڑ جائے گا، رب کی بارگاہ میں اس کی قدر ہو جائے گی۔ فرمایا پہلا نقطہ جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ۔ دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کر دو۔ جو محروم کرے تم اسے جب عطا کرو گے تو تم اس کی روح کے بھی مالک ہو جاؤ گے، اور وہ اندر سے تیرا ہو جائے گا۔ ڈنڈے سوٹے اٹھاؤ گے تو اندر سے دشمنی رہے گی، کمزوری کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جائے تو الگ بات ہے، دلوں میں نفرت رہے گی۔ لیکن اگر عطا کرو گے تو بندہ ہی نہیں جیتو گے، بندے کی روح بھی جیت لو گے۔ تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا جو تم پہ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ ہیں اخلاق۔ جب مکے والوں نے پوچھا ہے نبی تیرے سچے ہونے کی دلیل، کملی والے نے یہ نہیں کہا میں سورج واپس لا سکتا ہوں، چاند ٹکڑے کر سکتا ہوں، پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتا ہوں، جانوروں کو بلا سکتا ہوں، اشارہ کر کے درخت چلا سکتا ہوں۔ حالانکہ میرے نبی نے یہ سارے کام کیے، انگلیوں سے پانی